پہلے بھی سے کسی اور نشست میں بھی یہ بات آئی کہ میری نسل خاص طور سے وہ ہے جو پاکستان کی ہم عمر ہے. میں پاکستان بننے کے 2 سال بعد پیدا ہوا تھا. اور یہ بھی دلچسپ ہے کہ ہماری طالب علمی میں پاکستان اسٹڈیز کے عنوان سے کوئی مضمون نہیں تھا. اور تیسری بات یہ کہ اگرچہ پاکستان کے شروع میں پہلے 20-25 سال یہ بہت جستجو رہی کہ اس پہ تحقیق کی جائے کہ پاکستان کیا ہے اور کیوں بنا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے. لیکن پھر 1972 کے بعد یہ کچھ مختلف انداز سے یہ ساری روش چلی. اس وقت پاکستان اسٹڈیز کا سبجیکٹ بھی یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں اور اسکولوں میں یہ متعارف کروایا گیا. تو میری نسل وہ ہے کہ جس نے پاکستان اسٹڈیز مضمون کے طور پہ نہیں پڑھا، لیکن برتا بہت تھا. یعنی 5 سال 7 سال کی عمر سے بھی میرے ذہن میں ہے. اس لیے یہ جو 20 سال میں پیدا ہوئے ہوں گے لوگ، 47 سے لے کے اور 25 سال میں 72 وغیرہ تک، یہ ایک لیول پہ پاکستان کے بارے میں بہت سینسٹیو ہیں. میرا اپنا تاثر ہے کہ اس سے پہلے والوں، اس سے 20 سال ہمارے والدین کی نسل بھی شاید اتنی سینسٹیو نہ ہو اس معاملے میں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم سے بعد والی 70 کے بعد میں پیدا ہونے والے بھی اتنے سینسٹیو نہ ہو. اس لیے میں بھی جب یہ سوالات سنتا ہوں جو میں نے شروع میں لسٹ کیے ہیں تو مجھے کچھ تشویش تھی اور ایک تعجب سا بھی ہوتا ہے، لیکن تعجب سے زیادہ ایک تشویش ہوتی ہے اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس پہ کچھ غور و فکر کر کے کوئی کام کیا جائے. تو میں نے مشاورت کی اس محفل میں اس کو مختصر رکھنے کے لیے شروع میں وہ 3 سوال ویسے لسٹ کر دیے ہیں. تو میں خود ہی سے کرتا رہوں یا کیسے آگے سے جاؤں؟ پہلا سوال جو بہت سننے میں آتا ہے ان دنوں، اور یہ شاید پچھلے 10-12 سال میں 15 سال میں زیادہ ہوا ہے، وہ یہ ہوتا ہے: واٹ واز دا وزڈم ان کریٹنگ اے نیو کنٹری پاکستان؟ میرا خیال ہے کہ بہت یہ طرح طرح سے یہ سوال اٹھتا ہے. Views on whether at age 77 the story of Pakistan should be treated as a story of success or failure. یہ بھی میرا خیال بہت گردش کرتا ہے یہ سوال. تیسرا یہ: is there much of a promise for Pakistan to move forward and how؟ کوئی پرومس ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی بہت سوال گھومتا رہتا ہے. میں نے اس میں چوتھی چیز یہ کی ہوئی ہے کہ ہاؤ کین وی ہو اسپیشلائز ان دا اسٹڈی آف پاکستان. میں نے بھی چاہے رائے عامہ کی شکل میں یا کسی اور شکل میں یا پاکستان کے انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھانے میں ایک بڑا حصہ زندگی کا اسی میں اسپیشلائز کیا ہے. In the study of Pakistan, in one or another fashion, make our contribution in the process of renewing and reinventing the spirit of Pakistan. اگر میں ان 3 سوالوں کا، پہلے 3 سوالوں کا اپنا جواب دے کے مشاورت کی اس محفل کا میں کروں کہ میرا خیال میں یہ ایک بڑا وائز ڈیسیشن تھا پاکستان کا بننا، خاص طور سے اس ہسٹوریکل سٹیج میں مسلمز آف دی انڈین سب کانٹیننٹ کے. تو وہ تو کوئی بعض لحاظ سے 1400 سال کی ایک تاریخ تھی جس میں مسلمانان ہند کی ایک تہذیب پیدا ہوئی تھی. اس کا ایک مخصوص مرحلہ تھا کہ جو 1857 کے بعد پیش آیا، اس سے کچھ عرصہ پہلے شروع ہوا تھا.
اس مخصوص مرحلے میں وہ بہت ہی ایک دانشمندانہ فیصلہ تھا، میری رائے ہے یہ. وہ سکسیس سٹوری مختلف لیولز پہ تہذیبی طور پہ بہت بڑی سکسیس ہے، چونکہ جو اتنی بڑی 1400 سال کے بعد آخری 200 سال میں 150 سال میں اتنی ہزیمت اٹھانے کے بعد ایک بحالی ہوئی ہے اس عرصے میں، اس 77 سال میں، اس 80 سال میں تہذیبی طور پہ اسلام کی بحالی ہوئی ہے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے. معاشی طور پہ بھی بہت کم کوئی خاندان کہہ سکتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی نسبت زیادہ خوشحال نہیں ہے، یا اپنے دادا کی فیملی کے مقابلے میں زیادہ خوشحال نہیں ہے. یہ میں اپنی رائے بھی دے رہا ہوں، لیکن جب ہم ملک بھر میں سروے کرتے ہیں سالہ سال سے، تو پہلے بھی اور اب بھی یہی جواب آتا ہے. اور چونکہ یہ سوال دنیا کے اور بہت سے ممالک میں بھی ہوتا ہے، یورپ میں بھی ہوتا ہے، تو وہاں لوگ اس کی الٹ بات کہتے ہیں. پاکستان میں پاکستان کے بارے میں کوئی بھی رائے دیتے رہیں، اگر یہ پوچھیں آپ اپنے بارے میں بتائیں، اور یہ اپنے پورے پاکستان کا نمائندہ ہوتا ہے. جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کامیابی مشتبہ ہے. اس میں آگے اور پیچھے کی ایک دوڑ سی لگی ہوئی ہے، کچھ 2 قدم آگے جاتے ہیں تو 1 قدم پیچھے آتے ہیں. اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ بالکل کوئی کامیابی نہیں ہوئی. ایک بہت بڑی کامیابی تو یہ کہ جس پاکستان کے بارے میں یہ خیال تھا کہ اس کو بننے دیں تاکہ یہ ہندوستان میں واپس ضم ہونے پر مجبور ہو جائے، آخر میں تو جو پاکستان نہیں بننا دیکھنے جانا چاہتے تھے ان کے پاس آخری حربہ تو یہی تھا کہ اب یہ جلدی سے بن جائے. جتنی جلدی بنے گا اتنی جلدی اس کی کامیابی کے امکانات کم ہیں. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جب ہم تو سال سے زیادہ مانگ رہے تھے تو وہ چند مہینوں میں ہی بنا دیا گیا. مزید یہ کہ اس پاکستان نے دنیا بھر میں اسی سیاسی ڈھانچے نے، اگر کوئی تفصیل میں جائے تو اس پاکستان نے بہت کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کی. لیکن یہ اونچ نیچ کی پہلے 2 کے بارے میں میری ذاتی رائے ہے کہ بہت واضح ہے کہ دونوں میں کامیابی ہے. تہذیبی طور پہ بھی کامیابی ہے اور اقتصادی طور پہ بھی کامیابی ہے. ہم اپنی بات سوچیں، کسی اور سے مسابقت یا مقابلہ نہ کرتے رہیں. ویسے بھی ہم دنیا میں 5واں بڑا ملک ہیں، 2-3 ہی ہیں جو ہم سے، 4 ہیں جو کل بڑے ہیں، چین، ہندوستان، امریکہ اور انڈونیشیا کے بعد ہم 5ویں بڑے ہیں. تو اس لیے ہمارے لیے کسی کے ساتھ مقابلے کے لیے کوئی مقابلے کی جوڑی ہونی چاہیے، تو وہ بھی اتنا آسان نہیں ہے. اس کا کوئی پرومس ہے یا نہیں ہے، تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ اس کا پرومس ہے. اس کے فنڈامنٹلز بہت موزوں ہیں، اچھے ہیں، لیکن کوئی بھی چیز 80 سال کے بعد، 100 سال کے بعد ایک رینیول مانگتی ہے. تو پاکستان ایٹ 80 تو کھڑا ہی ہے نا. تو انسانوں کی زندگی میں تو وہ لوٹ جاتا ہے، لیکن اس طرح کے کسی اکائی کے لیے تو وہ اپنے آپ کو دوبارہ تازہ کرتا ہے. اس لیے اس رینیول کی ایک ضرورت ہے. اور غالباً وہ لوگ کہ جو جواب اس سے مختلف دیتے ہیں، جن کا میں نے پہلے سوال کی شکل میں اظہار کیا،
وہ اس رینیول کے بارے میں وہ کچھ مایوس ہیں، اور اس رینیول کے میں کچھ کرنے کی اہلیت سمجھتے ہیں کہ ان میں نہیں ہے۔ وہ مایوسی ہے کہ ہم اپنے آپ کو رینیو نہیں کر پا رہے، کہ جس سے وہ منفی جوابات آتے ہیں۔ پچھلے چند سالوں میں خاص طور سے کرونا کی جو مہلت مل گئی تھی، تو میں نے یہ لوگ جو لیفٹ پہ کچھ بیٹھے 2-3 اور پھر جو اس زمانے میں پی ایچ ڈی کر رہے تھے، یا ان لوگوں کے ساتھ مل کے کرونا کے 2 سال اس موضوع پہ کافی پڑھا بھی، اور پڑھنے کے علاوہ ان سے لمبے 2 ہفتے میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی آن لائن، جی 7 گھنٹے تک ہفتے میں کوئی 7 گھنٹے کا تو ایک مشکل ہے کہ کرونا میں ہوا ہو، لیکن یہ ہے کہ بہت، اور ان لوگوں نے بھی بہت پڑھا، اور پڑھنے کے علاوہ پھر اس پہ ایک پورا راؤنڈ چلا، پھر اگلے سال ایک اور پورا راؤنڈ چلا، اور ان راؤنڈز میں مجھے بھی موقع مل گیا پڑھنے کا، چونکہ میں محسوس کرتا تھا کہ میں بھی ان بہت سی چیزوں سے واقف ہوں، لیکن میں جس انداز سے پاکستان پہ کام کرتا تھا کہ رائے عامہ میں معلوم کر لی اور اس طرح کی چیزیں کر لیں، تو وہ جو پاکستان کی تاریخ ہے اور تہذیبی لٹریچر ہے، وہ تو میں نے اتنے غور سے نہیں پڑھا ہوا تھا۔ اس کے لکھنے والوں سے بہت بات سے تو کافی قربت بھی تھی، ان کے ساتھ وقت بھی گزارا ہوا تھا، لیکن جس گہرائی سے اتنے بڑے مسئلے پہ خود ان کی تحریروں کو پڑھنے کی ضرورت تھی، وہ نہیں تھی، اور وہ بھی شاید اس مخصوص وقت کا تقاضا تھا۔ اس لیے میں نے بھی 1 سے زائد مرتبہ ان چیزوں کو پڑھا۔ اس وقت ہم نے اس کی کراچی میں ہم نے 30 گھنٹے کی ایک ورکشاپ کی تھی، جو کامیابی سے ہو گئی الحمدللہ۔ تو اس میں 25 ٹیچرز نے جو پاکستان اسٹڈیز پڑھاتے ہیں، انہوں نے شرکت کی، اور میں نے خود بھی یہ جو پڑھائی پاکستان اسٹڈیز کا اسٹوڈنٹ بن کے کی تھی ان لوگوں کے ساتھ۔ اس میں جو 40 کتابیں کافی غور سے 1 سے زائد مرتبہ پڑھی تھیں، وہ میں نے کراچی میں بھی بکھیر دی تھیں، اور یہاں بھی دوبارہ سے اٹھانا، گھر سے لانا کوئی اتنا مشکل نہیں تھا، تو یہاں بھی بکھیر دی ہیں۔ یہ 1 سے زائد مرتبہ پڑھنے سے ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایک تو ہم یہ اور لوگوں کے ساتھ بھی مل کر ایک اور مرتبہ پڑھ لیں تو اچھا ہے، چونکہ اگر اتنی بڑی چیز کا پاکستان کے بیانیے کی بات ہو رہی ہے، اور میری رائے میں اتنی کامیاب چیز کے بارے میں اتنی مایوسی پھیل گئی ہے، تو پھر تو 2 مرتبہ کی بجائے 3 مرتبہ بھی پڑھ کے کچھ حاصل ہو سکے تو اچھا ہے۔ مزید یہ کہ کسی ایک وقت میں 5 لاکھ کم از کم طالب علم پاکستان میں یہ کورس پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اگر میرے 2 سال یہ پڑھنے میں لگ جائیں، اور اس 5 لاکھ جو طالب علم ہے مختلف سطح پہ، اس سے بھی زیادہ، یہ بھی میں تھوڑا سا نچلی سائڈ پہ مبالغہ کر رہا ہوں، کیونکہ یہ کورس ایک مرتبہ سیکنڈری اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، ایک مرتبہ ہائر سیکنڈری اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، ایک مرتبہ کالج میں، کالج سے مراد یونیورسٹی کا بھی جو کالج والے سال ہیں 4 سالوں میں سے، اس میں پڑھایا جاتا ہے، اور پھر پاکستان میں ممکن ہے کہ 100 ڈپارٹمنٹس ہوں جو اس میں تخصیص کر کے ایم فل اور پی ایچ ڈی کرواتے ہیں۔ اگر 100 نہیں ہوں گے تو 50 سے تو زائد یقیناً ہے۔ صرف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں میرا اندازہ تھا وائس چانسلر سے گفتگو کرنے میں
کہ ایک وقت میں کوئی 3 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹس پاکستان اسٹڈیز کا کورس پڑھنے کے لیے رجسٹر ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ چوتھے سوال کا جواب اس میں یہ تھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو میرے ذہن میں تھا کہ ایک تو ہم جیسے کراچی میں کیا تھا کہ 30 گھنٹے کے لیے جو ٹیچرز آمادہ ہو گئے جو پاکستان اسٹڈیز پڑھاتے ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ 40 کتابوں پہ اتنا پڑھ لیا جائے کہ وہ باقی اس کو غور سے پڑھنے کے قابل ہو جائیں. کیونکہ اچھی کتاب استاد ہی پڑھا سکتا ہے، اسے آن لائن یا کسی ٹوٹے پھوٹے طریقے سے نہیں پڑھا جا سکتا. خاص طور سے کم از کم اس کا استاد نے تو وہ کتابیں کسی استاد سے پڑھ لی ہوں. تو ایک تو اس طرح کا ٹیچرز کے ساتھ ورکشاپ کی جا سکتی ہے. اور دوسرا یہ کہ اس موضوع پہ ان 4 سطحوں کی ٹیکسٹ بکس کی تیاری میں مدد کی جا سکتی ہے کہ سیکنڈری اسکول کے لیے، ہائر سیکنڈری اسکول کے لیے، کالج کے لیے، یہ جو 4 سالہ کالج ہے اس کے لیے، اور خاص طور سے پورے نصاب کی ضرورت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس میں ایم فل کریں اور پی ایچ ڈی کریں. اب اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ پچھلے کم از کم 30 سال میں پاکستان اسٹڈیز کا بیانیہ وہ ہو گیا ہے جو امریکن پروفیسر امریکی اسٹوڈنٹ کو پاکستان پڑھانے کے لیے بناتا ہے، اور جو پاکستان اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی کرنے والے کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ بھی وہی بن جائے، وہ بھی امریکہ میں ہو اور امریکیوں کو پاکستان سمجھانے کے لیے معلومات، تجزیہ اور بیانیہ تشکیل دے رہا ہو. یہی وجہ ہے کہ وہ انگریزی میں پڑھایا جاتا ہے. چنانچہ میں اس طرح کی ٹریننگ ورکشاپ میں پہلی بات یہی کرتا ہوں، یعنی اپنی اس سلائڈس کی انگریزی میں ہونے کے باوجود یہ بات کرتا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہے کہ ہم کوئی شخص یہ کہے کہ آپ فرینچ اسٹڈیز میں نے پڑھنی ہے فرانس میں آ کے، اور کہے کہ میں نے یہ پنجابی میں پڑھنی ہے یا میں نے یہ پشتو میں پڑھنی ہے، میں نے فرینچ اسٹڈیز پڑھنی ہے لیکن میں نے پشتو میں پڑھنی ہے یا پنجابی میں پڑھنی ہے. تو پاکستان اسٹڈیز کو انگریزی میں پاکستانی کے لیے پڑھنا اتنی ہی غیر دانشمندانہ بات ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں نے امریکن اسٹڈیز جو ہے پاکستان میں آ کے امریکن اسٹڈیز پڑھنی ہے، اور مزید یہ کہ میں نے اسے پنجابی یا اردو میں پڑھنا ہے. کیونکہ ہم یہی کرتے ہیں کہ لوگوں کو بھیجتے ہیں امریکہ میں جا کے پاکستان اسٹڈیز پڑھیں اور انگریزی میں پڑھیں، اور وہ ہر اس کانفرنس میں شریک ہوں اور اس محفل میں ہوں. وہ اس طرح کی محفل میں ان کی دلچسپی نہیں ہوتی، ان کی اس محفل میں دلچسپی ہوتی ہے کہ جو اس میں 2-4 آکسفورڈ کے پروفیسر ہوں، تو کوئی ہارورڈ کا پروفیسر ہو جس نے پاکستان پہ کچھ کام کیا ہے. یہ میرے خیال میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اس کی وجہ یہی وجہ ہے کہ اس موضوع پہ جو بہترین لٹریچر ہے اس سے ہم نے ایک سے زیادہ نسلوں کو محروم کر دیا ہے. اس لیے جس موضوع پہ میں مشاورت یا جو بھی کوئی آئندہ اس پہ کام کیا جا سکے، اس کے لیے مجھ سے خود جو چیز ہو سکتی تھی وہ یہ 3-4 چیزیں تھیں کہ ان تمام ہر کتاب کے اندر بے شمار ریفرنسز مزید ہیں، ان کی ایک ڈیجیٹل لائبریری بنا دی ہے. ان میں سے 3/4 وہ ہیں کہ جو ڈیجیٹل فارم میں اویلیبل ہیں، جو نہیں بھی ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں. ان میں سے ہر وہ کتاب کہ جس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے وہ اردو ترجمہ بھی رکھ دیا گیا ہے. جس کا موجود نہیں ہے، میرے خیال میں کہ اس پوری کتاب کا یا کم از کم اس کے کچھ متعلقہ حصوں کا وہ اردو ترجمہ ہونا لازمی ہے.
ان 40 کتابوں میں ہو سکتا ہے کہ 5 7 ہوں 8 ہوں کہ جو پاکستانیوں کے علاوہ لوگوں نے لکھی ہیں، چونکہ پاکستان کو سمجھنے میں اگر ہم اتنے ہی نااہل ہو گئے ہیں کہ ہمیں کسی اسٹیفن کوہن سے دی آئیڈیا آف پاکستان سیکھنے کی ضرورت ہے، یا ہمیں کسی لارنس زائرنگس کی ٹیکسٹ بک کو بنیادی ٹیکسٹ بک بنانا ہے، یا ہم کسی این ٹالبٹ سے رہنمائی مانگتے ہیں، تو پھر تو ہم راستہ ہی، وہ گلی ہی غلط ہے۔ اور میں ان کتابوں کے بارے میں پوچھوں تو یہ پڑھنے والے جنہوں نے پڑھی ہوتی ہیں وہ کم ہوتے ہیں، اور وہ کتابیں پڑھنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو پاکستانی بھی امریکہ میں بیٹھ کے انگریزی میں چھاپنا چاہتا ہے وہ ان کی تقلید کرتا ہے، ان کی تقلید نہیں کرتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان سے میں کچھ نہیں سیکھ سکتا، تو وہ ایک ڈیجیٹل لائبریری بنا دی، ابھی آپ کو دکھا دوں گا۔ دوسرا یہ کیا ہے کہ تھوڑا بہت خود ریفلیکٹ کر کے، لیکن ریفلیکٹ ان کتابوں کی روشنی میں، تھیمز پہ کچھ توجہ دی ہے جو میں آپ کے سامنے چند اختصار سے ہی پیش کر دوں گا۔ دوسرا یہ کہ کیا ہمارے پاس کوئی ایسے اوزار آ گئے ہیں جس میں ہم اس بیچ کے دور میں جو ہمارے لیے ایک بڑی کشمکش پیدا کر دی ہے کہ ہم نے جب پاکستان اسٹڈیز پڑھانا شروع کیا تو ذہنی طور پہ ہم پاکستان اسٹڈیز کے خلاف سمت میں جانا شروع ہو گئے، تعلیمی ادارے، عوام نہیں۔ یہ جو میں نے مایوسی کی کہانی سنائی ہے، یہ عوامی سروے میں ایسا نہیں ہے، یہ تو خواص میں، گیلپ کے سروے میں تو یہ مایوسی نہیں ہے جو میں نے آپ کے سامنے لسٹ کی تھی شروع میں، لیکن خواص کے سروے میں، جس میں میرا بھی ظاہر ہے انہی میں گھومنا پھرنا یونیورسٹیوں کالجوں میں ہو، ان کے جواب میں آپ کو بتا رہا تھا۔ تو اسی دور میں البتہ یہ جو ہمیں بہت بڑا دھکا نیچے کی طرف لگا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور نئے طریقے آ گئے ہیں ایسے کہ جس سے ہم اس کو عبور کر سکیں، کوئی ٹیکنالوجی میں ایسی تبدیلی آ گئی، ایسے معاملوں میں ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا اور سیکھنا اس کی کچھ اہمیت ہے، اور وہ پریکٹیکل انیشیٹیوز۔ یہ بھی آج میں اپنے اس سے ذرا ہٹنا چاہ رہا ہوں کہ میں پورے نہ گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا لیکچر کر دوں شروع میں، تو اس لیے میں نہ اسکپ کر رہا ہوں چیزوں کو۔ تو جو کچھ میں نے آپ سے چیزیں پہلے کہیں وہ بھی یہاں لکھتی ہیں۔ اب وہ لیکن ڈاکٹر رشید، اب وہ جو پاور پوائنٹ میں باقی، اچھا یہ اسی میں تو ہے وہ چیزیں، ہاں صحیح۔ اس میں اب یہ تو وہی کلک کر سکتے ہیں۔ میں جب تک یہ ہوتا ہے تو ان کتابوں، چونکہ اس میں یہی کتابیں ہیں، اور میں نے اس طرح کی نشست کرنے کے لیے بھی ان سب کے جو ٹائٹل پیجز ہیں نا، ان کے بھی عکس لے کے اگلی اس میں اٹیچمنٹ میں وہ ہیں، کیونکہ میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر اس طرح کے ٹیچرز میں، جو دراصل میرا آج کا مخاطب ان معنوں میں تھا کہ جو اس کو پڑھاتے بھی ہیں، ان کے لیے کچھ تاریخ کی اہمیت ہے، خود یہ کہ پاکستان اسٹڈیز پہ کوئی چیز لکھنے کی تاریخ کیا ہے۔ لہٰذا ان میں پہلی کتاب وہ ہے کہ جو 1952 میں دراصل حکومت نے ایک کمیٹی بنائی، وہ اگرچہ حکومت کی بنائی ہوئی کمیٹی تھی اور اس کے سربراہ بھی وزیر تعلیم تھے، لیکن وہ تھے ڈاکٹر محمود حسین۔ جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو وہ یونیورسٹی کے ڈین ہوتے تھے، لیکن وہ 1952 میں وزیر تعلیم تھے، جن کے ایک بھائی ذاکر حسین ہندوستان کے صدر بھی رہے تھے۔ دوسرے اس کے کمیٹی کے ممبر ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی تھے، جو بحالیات کے وزیر تھے اس وقت، جو ریہیبلیٹیشن ہو رہی تھی مائیگریشن کی وجہ سے ہندوستان پاکستان سے۔ اس کے ایک اور ممبر سید سلیمان ندوی تھے۔ ایک چوتھے ممبر سلیمان ندوی جلد انتقال ہو گیا ان کا، تو ان کو اس کی بجائے پھر ایس ایم اکرام نے ریپلیس کیا، جنہوں نے وہ 3 بہت اچھی کتابیں آب حیات اور رود حیات اور
موج آب کوثر اور رود کوثر اور موج کوثر لکھی ہوئی ہے، وہ بھی ان میں شامل ہے۔ اور ایک اور ہسٹورین تھے جن کو اے بی اے حلیم، ابا حلیم ہم کہا کرتے تھے، چونکہ وہ بھی کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہ چکے تھے۔ کچھ ان سے کم عمر کے تھے، 3-4 اور جو بہت مشہور ہسٹورین بعد میں ہوئے اور اس وقت بھی ہسٹورین کے طور سے۔ انہوں نے 1957 میں، بعد میں یہ لوگ منسٹر نہیں بھی رہے، تبدیلیاں ہوتی رہیں، لیکن وہ اپنا کام کرتے رہے ہوں گے، چونکہ انہوں نے ہسٹری آف دا فریڈم موومنٹ آف پاکستان یا ہسٹری آف دا فریڈم موومنٹ کے نام سے انہوں نے کوئی 700 صفحے کی ایک کتاب لکھی، جس میں 28 مقالے۔ ان 28 مقالوں میں شاہ ولی اللہ پہ بھی ہے جو ایس ایم اکرام نے لکھا ہے، اس میں آصف جاہ پہ اور حیدرآباد کی ریاست پہ بھی ہے جو بھی شاید ڈاکٹر معین الحق نے لکھا ہے، اس میں مرہٹوں پہ بھی ہے، اس میں سکھوں پہ بھی ہے، کوئی 12 لوگوں نے، 13 لوگوں نے، اور یہ سب اسی طرح کے لوگ۔ کوئی 50 صفحے کا پھر اس سارے کا مغز نکال کے اشتیاق حسین قریشی نے اس کا شروع میں ایک انٹروڈکشن دیا ہوا ہے۔ ابتدا میں انہوں نے جو اس سیریز کا ذکر کیا ہوا ہے تو لکھا ہے کہ یہ 1707 سے 1830 تک کی کہانی ہے، 3 والیومز اس کے علاوہ ہوں گے جو 1830 کے بعد کے ہوں گے۔ اور انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ جو ادوار کی تقسیم ہے یہ بھی بڑی اہم ہے کہ 1707 تو اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہے، تو 1830 کیوں ہے؟ کیونکہ وہ بالا کوٹ ہے سید احمد شہید۔ اس کے بعد اگلے نے 1857 تک ہونا تھا، اس سے اگلے نے 1906 تک ہونا تھا، اور اس سے اگلے نے پھر 6 سے 47 تک ہونا تھا۔ لیکن پاکستان کی کامیابی یہی ہے کہ پاکستان تو ہر وقت ہچکولے لیتا رہا ہے، نہ کوئی بھی ایسی چیز نے ہچکولے لے کے ہی کسی نے یہاں پہنچنا تھا۔ تو یہ چھپی 1957 کے آخر میں، اور اس کے کچھ مہینوں کے بعد ہی مارشل لاء لگ گیا۔ لہٰذا مجھے بھی یہ کتاب نیٹ پہ تلاش کرتے کرتے ہندوستان میں سے کسی نے 2006 میں کہیں ادھر نیٹوں ویٹوں سے اٹھا کے اس کو رکھا ہوا تھا، تو مجھے یہ مل گیا۔ حالانکہ میں تلاش کر رہا تھا ایک اور کتاب کو کہ یہ تو انہوں نے اسکالرز رائٹنگ فار اسکالرز ٹائپ کے مقالے لکھے، انہوں نے یہ بھی طے کیا تھا کہ شارٹ ہسٹری آف پاکستان کے نام سے 4 کتابیں لکھیں، جس میں سے پہلی کتاب سلاطین سے پہلے بر صغیر کی تاریخ، قدیم ہندوستان سے لے کے سلاطین تک، وہ ڈاکٹر اے ایچ دانی نے لکھی تھی، اگرچہ وہ 1967 میں پھر 4 کتابیں شائع ہوئیں۔ تو پہلی ڈاکٹر اے ایچ دانی نے جو قائد اعظم یونیورسٹی میں ہسٹری ڈپارٹمنٹ جنہوں نے قائم کیا تھا اور آرکیالوجسٹ کے طور پہ بھی مشہور ہیں اور سینٹرل ایشیا پہ ان کا کام ہے، ان کی فکر جن لوگوں کا میں نے اس کمیٹی کا ذکر کیا سے مختلف تھی، لیکن ان کا یہ حوصلہ تھا کہ جس کی جو مہارت ہے اس کے مطابق کتاب لکھوا لے۔ ایک دوسری تھی جو سلاطین کے زمانے کی تھی، یعنی محمود غزنوی سے آگے مغلوں تک۔ تیسری تھی کہ جو مغلوں کے دور پہ تھی، اور چوتھی تھی جو مغلوں کے زوال، انگریزوں کی حکومت اور آزادی کا دور۔ ان میں سے ہر کتاب کوئی 250-300 صفحے کی ہے، اس میں 18-20 چیپٹرز ہیں، بہت ہی مہارت کے ساتھ اس پہ میتھڈالوجی کا سیکشن ہے، یعنی بہت۔ جو چوتھا والیوم تھا وہ سب سے ینگ لوگ تھے، جس میں ڈاکٹر وحید الزمان جو بعد میں ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے بھی ہیڈ تھے، ہسٹری کمیشن کے بھی تھے، قائد اعظم یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی تھے، ڈاکٹر منیر چغتائی جو بعد میں پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، ایک ڈھاکہ کے تھے۔ یہ 4 کتابیں بھی کراچی یونیورسٹی نے شائع کیں، لیکن 67 جب پاکستان، وہ پاکستان تو اب بکھر رہا تھا، اس لیے وہ بھی مجھے ایسے ہی وہ جو گرینڈ چلڈرن کی اسٹیشنری خریدتے ہوئے وہ مجھے نظر آیا کہ یہ سی ایس ایس والے کیا پڑھتے ہیں جب وہ اپنی کتابیں لے رہے ہیں، تو وہ سی ایس ایس والوں کی جو کتابیں تھیں اس میں مجھے یہ ٹائٹل نظر آیا ہے، شارٹ ہسٹری آف پاکستان۔
اس سے میں پوچھا کتنے میں آپ دیں گے؟ اس نے اتنی کم قیمت بتائی کہ میں کہا کہ میں آپ کو نا 100-150 روپے 200 اس کے علاوہ دے رہا ہوں. لیکن وہ مجھے بہت کوشش کے باوجود بھی، یہ 2-3 مہینے پہلے کراچی میں یہ نشست کرتے ہوئے 30 گھنٹے کی، جہاں سے وہ شائع ہوئی تھی، وہاں بھی وہ اویلیبل نہیں تھی. بہت نیٹ پہ جنہوں نے لکھا ہوا ہے تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ سی ایس ایس والوں کے لیے ان کے مزاج کے مطابق کوئی بھونڈی سی چیزیں لوگوں نے تیار کر کے ادھر ادھر سے کی ہوئی ہیں. کتاب اویلیبل نہیں ہے، وہ تو 1000 صفحے پہ ہیں 4. تو وہ جو سی ایس ایس والوں کے اشتہاروں میں اس کتاب کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو وہ تو کوئی 200-300-400 صفحے کی کوئی بھونڈی سی چیزیں ہیں، جبکہ وہ کتابیں تو بہت پائے کی لکھی ہوئی ہیں. جب مارشل لاء لگ گیا تو اشتیاق حسین قریشی کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر اپوائنٹ ہو گئے کچھ دن اسلامی نظریاتی کونسل کے ہیڈ رہنے کے بعد. ایوب خان کی جب حکومت آئی اور مارشل لاء لگا تو پاکستان کے یہ سیاسی ہچکولے بھی ہر کچھ دے گیا اور کچھ لے گیا اور یہ کچھ نہیں دیا. میری رائے اس بارے میں یہ ہے کہ ہم اس کی تمام چیزوں کو محبت اور انصاف کے ساتھ دیکھ لیں. انصاف اس لیے کہ اس کے تمام پہلو دیکھ لیں، اور جو بھی ہیں دوست ہیں یا دشمن ہے حامی ہے تو پاکستانی ہی ہے نا. ہم اپنوں کے آپس کے عیب کی نظر اور ہوتی ہے، امریکن کے ذریعے سے عیب معلوم ہونے کی نظر اور ہوتی ہے. ایوب خان کے اپنے ذہن میں آئیڈیالوجی آف پاکستان کا ایک تصور تھا جو اس کے فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں بھی دکھائی دیتا ہے. یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے نزدیک تہذیب کی نسبت سیاسی غلبہ، سیاسی قوت اور اقتصادی قوت فوقیت رکھتی تھی. یہ مسلمانوں کے خاندانوں میں ان کی برادریوں پہ بھی کچھ فخر کرتے تھے، لیکن ان کی یہ چیزیں غلامی کے دور کی تھیں. یہ غلامی کے عروج کی پیداوار تھے، جس میں کہہ رہا ہوں کہ میں پاکستان کی نسل کی پیداوار تھا. یہ نسلیں گہرے سے گہرے گڑھے میں پیدا ہوئی نسلیں تھیں. اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ میرا خیال ہے ہم تہذیبی طور پہ آگے بڑھے، بالخصوص وہ کہ جو معاشرے میں کوئی حیثیت رکھتے تھے، سوائے ان کے کہ جو شعوری طور پہ اس سے کسی اور وجہ سے باہر نکلے ہوئے ہوں. اس لیے ایوب خان نے یہ ملک بھر کے دانشوروں سے کہا کہ آپ آئیڈیالوجی آف پاکستان پہ کچھ لکھیں، اور اس نے خاص طور سے ڈاکٹر جاوید اقبال کو کہا جو ارلی 30s میں کہا یہ نوجوان ہے، اقبال کا بیٹا ہے. تو اس لیے 59 میں یا 61 میں اس میں وہ ہے، جاوید اقبال کی ایک کتاب ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان کے نام سے، جس پہ فورورڈ ایوب خان نے لکھا ہوا ہے. اور اگر فورورڈ کو پڑھیں تو ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس نے خود ہی لکھا ہوا ہے، اس کی زبان سے، باقی چیزوں سے. ایسا نہیں کہ اس نے کسی سے نہ بہت ہی اچھے رائٹر سے لکھوا کے بیچ میں ڈال دیا ہوا ہے، بلکہ اس نے خود لکھا ہوا ہے. 69 میں جاوید اقبال نے اس کا ایک سیکنڈ ورژن بھی دیا ہوا ہے. پہلے ورژن میں پاکستان زیادہ جھلک رہا ہے، دوسرے میں کم ہے. میں ان کے حوالے بہت کم کہیں دیکھتا ہوں، نہ میں فریڈم سٹرگل والی کتاب کا دیکھتا ہوں. ایوب خان نے چونکہ اشتیاق قریشی سے بھی یہ کہا تو انہوں نے وہ جو باقی 3 والیومز آنے تھے ان کی گفتگو کو ایک کتاب میں سمیٹ دیا، جس کا نام پھر دا اسٹرگل فار پاکستان کے نام سے ہے. اور وہ چونکہ ٹیکسٹ بک کے سٹائل میں استعمال ہونے لگ گئی ہے پاکستان کا یہ مضمون بننے کے بعد، تو اس لیے
اس کو بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھی ہے، حالانکہ اسے بھی اگر غور سے پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتاب کو جس طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے اس طریقے سے نہیں پڑھی ہوتی. اس میں بھی انہوں نے تمام تاریخ بیان کرنے کے بعد پھر 25 صفحے کا ایک خلاصہ دیا ہوا ہے، جس میں پھر ان کا دل بھی اور دماغ بھی اور علم بھی دونوں بول رہے ہیں، ایک خاص زبان سے، ایک خاص انداز سے. اور کیونکہ اس وقت تک یہ تقسیم بہت واضح تھی کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس تبدیلی کے بعد پاکستان کو ایک اسلامی تہذیب کی کوئی گنجائش ہے، اس میں آگے بڑھنا چاہیے. کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ پاکستان میں یہ گنجائش ہے کہ وہ ایک طاقتور سیکولر فوجی اور اقتصادی طور پہ مضبوط مسلمانوں کا ملک بن جائے. اور کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ دنیا بھر میں جو غربت آ گئی ہے، اس غربت میں ایک بین الاقوامی طور پہ مساوات کو پروان چڑھانے کے لیے ریاست کی طاقت سے ایسی ریاست بننی چاہیے جسے ہم سوشلسٹ ریاست کہہ سکیں. اشتیاق قریشی نے اپنی تحریروں میں یہ بات چھپائی نہیں تھی کہ وہ مسلم تہذیب کے حامی ہیں. وہ قرارداد مقاصد کی ڈرافٹنگ بھی انہوں نے کی ہوئی تھی. ظاہر ہے کہ وہ ان کے خیالات تو نہیں تھے کہ وہ کسی ایک کی ڈرافٹنگ اتنی بڑی چیز پہ صرف ہو جاتے. اس لیے وہ جو اسٹرگل فار پاکستان ہے اس میں اس سارے کی تکمیل تو ہو گئی تھی، لیکن جسے اس پوری کہانی معلوم نہ ہو کہ وہ اسٹرگل فار پاکستان، اس سے پہلے فریڈم اسٹرگل 57 کی لکھی ہوئی، پھر 4 ٹیکسٹ بکس، شارٹ ہسٹری کے اوپر کسی نے اشتیاق قریشی کا نام لکھ دیا ہوا ہے، ان چاروں کو ایک ٹائٹل میں بند کر کے. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ کتاب بعد میں غائب، کہ کوئی شناخت نہ رہی. اس کی 4 شناختیں تھیں. میرے خیال ہے وہ وائس چانسلر تھے، تو ان کے کسی مہربان ان کے افسر نے، چونکہ وہ بہت گندی چھاپی ہوئی ہے، بہت خراب کام کیا ہوا ہے. تحریریں بہت اچھی ہیں، جو آخری ایکٹیویٹی ہے وہ بہت خراب ہے. میں نے بہت کوشش کی، میں نے اس کو دوبارہ سے پھاڑا، اس کے 4 حصے کیے، 4 حصوں کو علیحدہ سے اس کو پرنٹ کر کے ذرا بڑے پرنٹ میں پڑھا. پھر بھی جب میں اسے کیا تو پھر بھی اس کی شناخت ہر مرتبہ میں جس کو دیتا تھا کہ اس کو اس طرح کرو، وہ اس کی شناخت سے جو ایک مرتبہ غلطی ہو گئی وہ درست ہونی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اس میں انہوں نے صرف 2 یا 3 صفحے لکھے ہوئے ہیں جنرل ایڈیٹر کے طور پہ، لیکن ایک بڑا اہم سوال اٹھایا ہوا ہے. ان کہا کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں جب ہمارا اس پروجیکٹ سے متعارف ہوتے ہیں جس سے یہ 4 کتابیں نکلی ہیں، تو ان کے چہرے پہ ایک طنزیہ مسکراہٹ آتی ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ جس کو بنے ہوئے ابھی چند سال ہوئے ہیں اس کی تاریخ کیا ہو سکتی ہے. پنجابی میں ایک خاص محاورہ میرے ذہن سے نکل رہا ہے کہ وہ جو نا وہ اسے جمے ہوئے اتنے دن ہوئے ہیں، تو ابھی اس کا اردو میں جو 8 دن پنجابی میں زیادہ مزیدار طریقے سے ہے وہی محاورہ. اس کی تاریخ کیا معنی رکھتی ہے؟ اور انہوں نے خود ہی جواب دیا ہوا ہے کہ اس میں ایک جزوی حقیقت ہے. کوئی ہر زبان میں کوئی نہ کوئی اس طرح کا محاورہ ہوگا. جماندرو پنجابی میں کہتے ہیں اس کو، جماندرو. تو وہ
کہ اس میں ایک جزوی حقیقت ہے، لیکن پاکستان مسلمانان ہند کی تاریخ کا ایک حصہ ہے. اور انہوں نے پھر صفحے 1.5 صفحے میں بہت ہی خوبصورت گفتگو کی ہوئی ہے. اس کتاب میں ان کی تحریر اتنی ہی ہے بس، لیکن جواب اہم ہے. انہوں نے قائد اعظم کو کوٹ نہیں کیا ہوا کہ پاکستان اس دن بن گیا تھا جب پہلا مسلمان ہوا تھا، لیکن جب وہ منسٹری سے فارغ ہوئے تھے اور 5 سال انہوں نے 4 سال سے زائد کولمبیا یونیورسٹی میں فل پروفیسر کے طور پہ پڑھایا تھا، اور لارنس زائرنگ بھی ان کا اسٹوڈنٹ تھا. یہ اور بہت سے جو اس وقت لکھ رہے ہیں، ان کے جو استاد تھے وہ ان کے اسٹوڈنٹ تھے وہاں، یا ان سے آ کے سیکھتے تھے. یہ ریورس بات نہیں تھی. اس زمانے میں انہوں نے وہ ساری تعلیم جو انہوں نے اس سے پہلے کے 50 سال میں حاصل کی تھی، اس کی تہذیبی تاریخ لکھی. اسٹرگل فار پاکستان اور وہ باقی کتابیں، خاص طور سے شارٹ ہسٹری، بنیادی طور پہ ایک سیاسی موضوع ہے. وہاں انہوں نے کوئی 400-450 صفحے کے 4 مقالے لکھے جو بعد میں کتاب بنی، جس کا عنوان ہے مسلم کمیونٹیز آف دی انڈین سب کانٹیننٹ. یہ کولمبیا میں انہوں نے چونکہ اسی دوران ہی مقالے سے مونوگراف شائع کیے، وہ کہیں بریل نے جمع کیے، وہ ایسے ہی جمع ہوئے. بہت بعد میں جب وہ ریٹائرمنٹ کے بعد 73-74 میں انہوں نے اس میں کچھ تصحیحات کر کے کہا کہ اب کسی کا کاپی رائٹ بھی اس پہ نہیں ہے، اس لیے میں کر سکتا ہوں. انہوں نے دوبارہ اسے شائع کیا، اسی کتاب کو، مسلم کمیونٹیز. وہ مسلم کمیونٹیز میں یہ نہیں ہے کہ وہ 1857 سے شروع ہو یا 1707 سے شروع ہو اور اس میں لکھنؤ پیکٹ ہو اور اس میں سائمن کمیشن ہو اور نہرو رپورٹ ہو اور کرپس مشن ہو وغیرہ وغیرہ، جو اسٹرگل آف پاکستان کا چیپٹرز ہیں اور جو ہم پاکستان اسٹڈیز میں ایک طرح سے رٹواتے ہیں. اس میں قائد اعظم کے اس بیان کا بھی تذکرہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کا آغاز کیا ہوا ہے کہ جو مالابار کے کوسٹ پہ جو پہلے مسلمان بستیاں تھیں وہ کیا تھی. اور یہ ذکر کیا ہوا ہے کہ غالباً حضرت ابو بکر کی اپنی فیملی تھی کہ جو تاجر کی حیثیت سے وہاں مقیم ہوتے تھے. تو جب ان کے بزرگ وہاں مسلمان ہو گئے تو یہ یہاں بیٹھے بیٹھے ہی مسلمان ہو گئے، چونکہ آپس میں تجارتی راستے تو تھے اور مسلسل رابطہ رہتا تھا، اسی لیے وہ بستیاں وہاں مقیم تھیں. یہاں سے کہانی کو شروع کر کے جو مسلم کمیونٹیز کس طریقے سے بنی اور رفتہ رفتہ وہ کمیونٹیز پھر کیسے آل انڈیا ایک حقیقت بن گئیں، اور وہاں سے کہانی آگے کیسے چلی. ابتدائی زمانے میں یہ چونکہ اسلام بنیادی طور پہ تو ایک تہذیب ہے جس کی کنٹینیوٹی ہے. وہ جو سیاسی تاریخ، میں نے بھی وہ سٹوری سیاسی ہے، اس میں تو اونچ نیچ ہے، لیکن تہذیب کا تو اپنا ایک بہاؤ ہے جو اسلام کے معاملے میں اب تک اوپر ہی ہے. تہذیب کا مسلم تہذیب کے طور پہ تو آگے ہی بڑھی ہے، پیچھے نہیں لوٹی. ابھی تک یہ عمل جاری ہے. یہ ہمیں اس میں بھی نظر آتا ہے، اور میری اپنی جو دوسری دلچسپی جس موضوع کی ہے اس میں بھی یہ بات ہے. ایس ایم اکرام نے بھی مغلوں سے پہلے، مغلوں کے دوران اور مغلوں کے بعد ہیں وہ جو 3 ہیں، اسی لیے ایک کو آب کہا ہوا ہے، ایک کو رود کہا ہوا ہے اور ایک کو موج کہا ہوا ہے، کہ یہ پانی ندی میں کیسے بکھر گئی اور ندی پھر آخر میں موج کیسے بن گئی. اور وہ بھی بنیادی طور پہ صوفیہ کی کہانیاں ہیں جو اصل ہیں، باقی اس میں ضمنی طور پہ پس منظر دیا ہوا ہے. یہی وہ چیز ہے جو سید ابو الحسن ندوی نے بھی اپنے پہلے 2 والیومز پہ، کہ جو عرب اور ایران کے بزرگوں پہ ہے، وہ باقی والیومز بھی اسی انداز کے ہیں.
اب آپ یہ سوچیں اس کے بعد ہمیں دی آئیڈیا آف پاکستان کے لیے اسٹیفن کوہنس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. میرا بھی وہ بہت 1977 سے جاننے والا تھا, اپنی وفات تک ایک اچھا تعلق سا تھا. میں بھی کبھی جاتا تھا تو کوئی تحفہ لے جاتا تھا اس کے لیے, اس کی بیگم کے لیے. لیکن اسٹیفن کوہن سے تو میں یہ نہیں پڑھ, یا میں یہ کہوں کہ وہ نہ لارنس زائرنگ سے میں یہ پڑھ لوں. یہ پاکستان کے بیانیے میں اگر کسی رینیول کی ضرورت ہے تو میں ان کے پاس بیٹھ کے اور ان کی کتابوں سے اور کچھ سیکھ لوں تو میرا خیال بہت بڑی بھول ہوگی. یہی وہ ناکامی ہے, اور یونیورسٹیاں اور کالجز اور جدید تعلیم بجائے اس کے کہ حوصلہ دے, وہ حوصلہ شکنی کے سب سے بڑے پہیے بن گئے ہیں. اس لیے جب میں تھوڑا سا اس سے نالاں ہوتا ہوں تو میری یہ رائے بنتی ہے کہ اگر ہم پاکستان اسٹڈیز کو رینیو نہیں کر سکتے تو اس سبجیکٹ کو ختم کر دیں. یہ میں ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب سے بھی فون پہ حال جن کے کیریئرز بھی ہیں, وہ بھی میرا نہیں خیال کہ اس نے ختم ہونا ہے, لیکن کبھی جگانے کے لیے, کیونکہ پاکستان اسٹڈیز اینٹی پاکستان تصورات کو فروغ دینے کا سب سے بڑا پلیٹ فارم بن گیا. یہ میں جس بھی ٹیچر سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کلاس میں یہی ہو رہا ہوتا ہے. میں اس پہ جتنے انگریزی میں لکھنے والے ہیں ان سے گفتگو کرتا ہوں, میں ان کے جتنوں کے ایم فل کے امتحانوں کا یا پی ایچ ڈی کے امتحانوں کا منصف ہوتا ہوں, تو مجھے یہی چیز جھلکتی نظر آتی ہے کہ جس کو ہم نے ان مقاصد سے بنایا تھا جس کی میں آپ کو بتایا کہ پاکستان کی کوئی تاریخ لکھی جائے, اس تاریخ میں ایک بیانیہ ہو. میں نے جن تھیمز کا تذکرہ کیا ہے کہ خود مجھے ان کو ایک مرتبہ سے زائد پڑھنے میں اور کھنگالنے میں اور طرح طرح سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ جدید زمانے میں قومی ریاستیں بننے کے بعد بھی, خاص طور سے جن کی جو آبادیاں بڑی ہیں, ان میں سے کچھ ہیں جو بنیادی طور پہ تہذیبی ریاستیں ہیں. چین بھی ایک تہذیبی ریاست ہے. میری رائے میں ہندوستان بھی اپنے خمیر میں ایک تہذیبی ریاست ہے. پاکستان بھی ایک تہذیبی ریاست ہے. برطانیہ کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے, میرا یہ خیال کہ وہ ایک تہذیبی, وہ یورپین یونین میں تہذیب یا یورپ میں اپنی لٹی ہوئی تہذیب کو تلاش کرنے میں انہوں نے 50 ملین لوگ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں مار دیے اپنے ہی, اور اس کے بعد بھی وہ جو یورپ کی تہذیب ہی ان کی تہذیب ہے. اسی وجہ سے ترکی کو داخلہ مشکل ہے. تو یورپ کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں, مغربی یورپ کے بارے میں مشرقی یورپ کی اپنی ایک دوسری طرح کی حیثیت ہے. پاکستان چونکہ ایک تہذیبی ریاست ہے, یہی اس کے دستور کی بھی وضاحت کرتی ہے, یہی بات, یہی اس کا خمیر. لہٰذا اس کی تاریخ 10 سال 20 سال کی نہیں ہے, یہ ایک لمبی تاریخ کا ایک مرحلہ ہے. لہٰذا یہ رینیول مانگتا ہے, اور اگر رینیول دینے سے ہم قاصر نہیں تو مایوسی پھیلتی ہے. پاکستان نے وہ مرحلہ بڑی کامیابی سے حل کیا ہے. یعنی میں اور بہت سی محفلوں میں بشمول آئی پی ایس کے ایک مرتبہ یہ سکسیس سٹوری پہ بڑی تفصیل سے ڈیٹا بھی اور یہ بھی اور اس میں اور بھی چیزیں دے سکتے کہ وہ اس مرحلے میں بہت کامیاب ہوا ہے پاکستان. لیکن جب بھی کوئی چیز کامیاب ہو اور وہ کسی لمبی کہانی کا ایک دور اس کو سمجھے تو اسے اس کے رینیو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے میرا اس میں فوکس وہ جو ڈاکٹر رشید نے سٹوریز 4-5 جس میں میں نے یہ ٹائم لائنز دی ہیں, وہ ایک ہے جو سویلائزیشنل سٹوری, اس میں میں نے جو ادوار بنائے ہیں بر صغیر میں, وہ پہلا 647 سے ایسی ایک آربیٹری تاریخ دے کے, لیکن اس کا کسی حد تک وہ مالابار کی بستیوں اور گجرات کی بستیوں سے اس کا ہے, گجرات کے ساحل کی بستیاں اور مالابار کی بستیاں. 647 سے ایک اور پیریڈ 947 تک,
آپ کہہ لیں محمود غزنوی کی پیدائش تک کم و بیش یہ 300 سال، جس میں زیادہ تر سندھ اور ملتان کا ذکر ہوتا ہے. ملتان اس سے بڑا ملتان ہے کوئی، اور سندھ بھی اس سے بڑا سندھ ہے کوئی، جس کو آج ہم یہ نام دیتے ہیں. ایک دوسرا تہذیبی دور ہے کہ جو پھر 947 سے لے کے اگلے 300 سال تک ہے، 1247 تک. اس 1247 میں محمود غزنوی ایک لاہور کی تہذیب چھوڑ گیا. سید علی حجویری کو ہم اس لیے اتنی اہمیت دیتے ہیں. ویسے تو وہ آیا اور گیا، لیکن لاہور، اور یہ میں ایس ایم اکرام کو کوٹ کر رہا ہوں کہ لاہور اسلامی دنیا کا ایک اہم تہذیبی شہر چھوڑ کے، جو کہ وہ اس کے پوتے کے پاس بھی اس کی حکومت رہی، اس حکومت کو تو پھر ایک اور مسلمان نے ریپلیس کیا، محمد غوری نے. اور محمد غوری نے پھر دہلی دے دیا، اور اس نے ہندوستان کا جو بالکل مرکزی حصہ ہے، ابھی بھی ہندوستان کا مرکزی حصہ یہی راجپوتانہ اور اتر پردیش اور مدھیہ پردیش ہی کو وہ کہتے ہیں، یہ ہندی بیلٹ ہے. تو اس ساری ہندی بیلٹ میں گجرات کے ساحل، سارا راجپوتانہ، اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور بنگال بھی کسی حد تک اس میں بنیادی تعارف سا. اور اس کے بعد التمش اور بلبن جنوبی ہند میں بھی پہنچنا شروع ہو گیا. یہ کوئی اکائی تھی نہیں. اس کے لیے میں نے جو ہندو آتھرز ہیں، جن کو ہندو اپنا مستند ہسٹورینز کہتے ہیں، ان میں سے بعض ایسے کہ جو جیسے وہ تھاپڑ، رومیلا تھاپڑ ہے اور ایسے ہیں، اس کے لیے میں اس میں وہ کتابیں شامل کی ہیں جو وہ خود اپنی تاریخ کو کیا بیان کرتے ہیں. تو اس 1247 کے دور کو بھی اشتیاق قریشی نے بھی بہت، وہ جو مسلم کمیونٹیز ہے کہ کیسے یہ کمیونٹیز اور کمیونٹیز کا کیا سٹرکچر ہوتا تھا، اور اس میں وہ جو ایک طرح کے ایک خاص قصبہ تھا، اس میں ایک قلعہ ہوتا تھا، اس میں ایک بازار ہوتا تھا وغیرہ وغیرہ، اس کے گرد یہ وہ چیز تھی کہ جو عرب، ایرانی اور ترک 300 سال یہاں آنے سے پہلے اپنے علاقوں میں کر چکے ہوئے تھے. اسی وجہ سے وہ سو کالڈ ملٹری سلیو یا جو خاندان غلامہ آتا تھا، اس کے پاس وہ ساری ٹیکنالوجی پہلے سے تھی، وہ یہ قصبے بناتا جاتا تھا. اس کو بھی اشتیاق قریشی نے بہت اچھا. تو میں نے یہ نہ ایک ترتیب بنا، وہ کھل گیا، اگر کھل جائے تو فوراً ہی آگے نکل جائیں گے. نہیں، میں اگر بات چیت بھی کرنی ہو تو شاید آدھا گھنٹہ تو کم از کم نکالنا چاہیے. ہاں نکالنا چاہیے. آپ اچھا مجھے یہ ریمائنڈ کر دیں. جیسے میرا خیال ہے تو میں کوئی 4:30 سمیٹ لیتا ہوں. تو یہ جو سلیکٹڈ لائبریری ان پاکستان اسٹڈیز ہے، اس میں تو وہ سب کچھ ہے جو تہذیب والا ہے، سویلائزیشن سٹوری. میرے لیے یہ اس محفلیں اس لیے مفید رہتی ہیں کہ خود میں اپنا یہ کام پھر تھوڑا منضبط ہو جاتا ہے، تجربے سے ہو جائے. تو 1247 سے میں جان بوجھ کے 4 بنائے ہیں جو 300 سال کے، لیکن اس میں تھوڑی سی حکمت ہے اور ان کتابوں سے کورسپونڈ کر رہی ہے. اب 10 سال، 20 سال، 30 سال ادھر ادھر کر دیں. 1247 سے 1547 آپ سے یہ کہہ لیں کہ اکبر کا دور شروع ہوتا ہے. تو یہ، اور 1547 سے پھر آپ اسے 1847 لے لیں کہ جہاں انگریز کی حکومت، دہلی کا دربار ختم ہوتا ہے. اور 1857 سے پھر آپ ایک 100 سال لے لیں کہ جو 1947 تک. میں 47 کو ایک رف اس کے لیے کہ 300 سال کے 4 ادوار ہیں، اور پھر 100 سال کے ایک 1757 سے بھی یا 1707 سے 1857 تک کا، اور ایک 1857 سے 1947 تک کا. ان تمام ادوار میں جو تہذیب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، صرف آخری 200 سال ہیں جو تہذیب کے لیے ہزیمت کے سال ہیں. اس 1400 سال میں صرف 200 سال ہیں جو تہذیب کے لیے ہزیمت کے سال ہیں. تو مسلم کمیونٹیز کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز پھیلتی ہے تو اس میں ایک
انٹیگریشن کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو جیسے اشتیاق قریشی نے اس پہ بہت اچھا چیپٹر لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے اس میں مجدد الفسانی کے جو مغلوں کے ساتھ، اکبر کے ساتھ اور بعد میں جہانگیر کے ساتھ جو معاملات تھے ان کو حوالہ بنا کے یہ کیا ہوا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا تھا جس میں مسلمانوں کو اس سارے ہندوستان کی مسلم کمیونٹیز کو کمبائن کرنے میں ایک مسلم کلچر بن گیا تھا جو پہلے کوئی آل سب کانٹیننٹ نہیں تھا، اور اس میں اب یہ مسلمانوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہونے لگ گیا تھا، اور ہندو مت میں بھی احیاء کی ایک تحریک پیدا ہونے لگی تھی، اور ہندوؤں کے بڑوں کو پہلی مرتبہ یہ احساس ہونے لگا تھا کہ جو ہندو مت میں جذب کرنے اور جدا کرنے کی ایک مشترکہ مہارت ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو جدا کر کے نظم و ضبط پیدا کرتے ہیں، جسے ہم ذاتوں کا نظام کہتے ہیں. وہ ہر کسی کو خدا کو اپنے مندر میں جگہ دینے کو جذب کرتے ہیں. یہ بھی انہی میں سے مصنفین سے میں ویسے جب بھی اپنے فلسفے کے دوستوں سے یورپ کے، امریکہ کے انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیوریوں میں ادھر ادھر، تو اس ایشو کو بہت اٹھاتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی ملٹیپل آئیڈینٹیٹیز کا، وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی عجیب چیز ہے، جبکہ مجھے لگتا ہے کہ یہی تو اصل ہر تہذیب اور ہر بڑی چیز متضادات کے درمیان ہی میں کھیلتی ہے، اور کل صرف کل ہی رہتا ہے، جز اس کے اندر کھیل رہا ہوتا ہے. یہ بہت ہی فلسفیانہ بحثیں ہیں، سارے پوسٹ ماڈرنٹی اور یہ اور وہ اور سب میں یہ بحثیں آتی ہیں، لیکن ہندو مت میں یہ ایک غیر معمولی تھی. اس کے پہلے منضبط ہونے کے 300 سال کے بعد ایک بدھ بغاوت ہوئی، ایک جین بغاوت ہوئی، اگلے 500 سال میں اس نے اسے جذب کر لیا. تو یہ جو جدا رکھنے، وہ جدا رکھنے کی وجہ سے وہ کبھی کوئی ہندوستان کی سرزمین سے باہر کوئی تہذیب نہیں بن سکی. اس وقت دنیا میں تیسری بڑی آبادی تہذیبوں کی ہندو ہیں. عیسائی 112 ملکوں میں ہیں، مسلمان کوئی 70-80 ملکوں میں ہیں، 1 ملین سے زیادہ کی تعداد میں. ہندو جو تیسری بڑی 15% دنیا کی ہے، وہ صرف چند ملکوں میں ہے. صرف ہندوستان میں 98% ہے. اس میں کیونکہ وہ ہندوستان میں تھوڑا سا کم کرنا ہے. جی نیپال میں ہاں، یعنی میجورٹی ملک صرف 2 ہیں، میجارٹی ملک میجورٹی ملک ہے. یہ میں نے ایک دوسرے کام میں وہ جو تہذیبوں والا ہے نا، اس میں یہ تمام اعداد و شمار کہ میجورٹی کون سے ہیں، مائنورٹی کون سے ہیں، مائنورٹی میں ایسے کہ جو 1 ملین سے زیادہ ہیں وہ کون سے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ میں سب اس میں کیا ہے یہ کام. کیونکہ اگر ہم ایک تہذیبی ریاست بھی ہیں تو ہمیں تہذیبوں کو سمجھنا ہے نا. ہم محض حکومتوں کے اتار چڑھاؤ میں اور فوجی اتار چڑھاؤ میں تو ہمارا کوئی بیانیہ تشکیل نہیں پا سکتا، نہ ہمیں کوئی راستہ سجھائی دے سکتا ہے، نہ ہم اپنے دستور کی پابندی کر سکتے ہیں. میں یہ بھی رائے ہے، اس لیے دستور کے بھی اوریجنل ٹیکسٹ میں بہت، اور ایک مرتبہ آپ کے ساتھ وہ فاطمہ سنہا میں بھی اس پہ جو گفتگو کی تھی. یہ سب کتابیں دراصل ایک دوسرے سے بہت منسلک ہیں، بشرطے کہ ہم امریکنوں سے پاکستان اسٹڈیز سیکھنے کا کے وتیرے کو بدل دیں. ہم تو ان سے اسلام بھی سیکھتے ہیں. یہ وہ اس سے بھی زیادہ بڑا لطیفہ جو ہے نا، اس سے بھی بڑا زیادہ لطیفہ یہ ہے. تو یہ جو تہذیبی، تو وہ 100 سال اس کے اور ہیں، تو 1200 سال ہو گئے اور 200 سال اور ہو گئے. اگر میں اسے یہاں ان معنوں میں سمیٹوں کہ اگر ہم پاکستان کا بیانیہ 1857 سے شروع کریں تو وہ سفر ہم نے کامیابی سے 1947 میں طے کر لیا. تمام تر مشکل حالات کے باوجود پاکستان ایک ہو گیا. ایک حماقت کی
کہ جو کام ہمیں بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا کہ بر صغیر میں مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہوتے، وہ مرحلہ بھی نادانی اور اس کے ساتھ وہ مرحلہ بھی 72 میں طے ہو گیا۔ حادثات تھے، مسلمان غیر مسلم کے ساتھ رہنے سے گھبراتا نہیں، پسند کرتا ہے۔ اسلام ایسے ہی پھیلا ہے۔ جب مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ رہے تو عرب علاقے سب 95% پلس مسلمان ہو گئے۔ 300 سال لگے۔ وہ ایرانیوں کے ساتھ رہا تو وہاں بھی 300 سال میں یہی ہوا، وہ ترکوں کے ساتھ رہا تو وہاں بھی ایسے ہی ہو گیا۔ وہ افریقہ میں بھی جہاں گیا تو زیادہ تر سوڈان میں، صومالیہ میں، پورے صحرا کے علاقے میں، تو شمالی افریقہ تو اس میں شامل ہے جو عربی اسپیکنگ ہے، لیکن اس عربی اسپیکنگ کے علاوہ بھی ناردرن ہاف میں یہی ہوا۔ وہ جب ملایا میں پہنچا تو وہاں چونکہ مقامی مذاہب سے بدھ سے عوام بدھ ہی خواص ہندو میں ہوئے تھے، لیکن وہاں بھی 200-300 سال میں وہاں بھی پوری آبادی ہو گئی۔ لیکن اس کے باوجود کہ دنیا کے 30% مسلمان بر صغیر پاک و ہند میں رہتے ہیں، یہ بر صغیر کا 1/3 ہی رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوؤں کو یہ بڑی امید تھی کہ ہم کسی نہ کسی وقت تو جذب کر لیں گے۔ یہ وہ اندیشہ تھا جو اکبر کے اقدامات سے ہوا، اور آخر منگول جہاں بھی گئے تھے وہ اپنی رعایا کے مذہب کو انہوں نے اختیار کر لیا تھا۔ اکبر بھی ایسا کر سکتا تھا نا، وہ بھی تو منگولوں کا ہی بیٹا تھا۔ وہ جو مسلمانوں کے علاقے میں گئے تو انہوں نے مسلمان دین اختیار کر لیا، جو عیسائیوں کے علاقے میں پہنچے تو عیسائی دین اختیار کر لیا، جو وہ چینیوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے چینی تہذیب کو اختیار کر لیا۔ یہ وہ کہانی، یہ وہ پس منظر ہے جس میں ہمیں اکبر کے دور کو، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد کا جو دروازہ کھولا وہ اکبر نے کھولا۔ اس سے پہلے مسلمانوں کی تہذیب کو بہت فروغ تھا، مسلمانوں کی تعداد کو فروغ نہیں تھا۔ ہمارے اس دور کے صوفیاء بھی یا تو اس طرح سے تبلیغ کرتے بھی نہیں تھے، اور نہ اس سے کوئی بہت بڑی تعداد آ رہی تھی۔ یہ وہ چیز ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پھر ہر چیز کو جو اپنا ہے اس کو خاص طور سے اس کے اتار چڑھاؤ کو سارے کو اس لیے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ اکبر کے بعد ہوا، اور جلد ہی مسلمانوں نے اس مسئلے کو بھی کہ یہ انٹیگریشن کے مسائل کو کافی حد تک حل کیا۔ اب میں ایک آخری چیز آپ کو اس میں دکھا دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر میں اسے پڑھاؤں تو کیسے پڑھاؤں۔ میں تو 55 سال 60 سال کے بعد جب مجھے اللہ نے کافی وقت دے دیا، ایک بے نیازی بھی دے دی، تو میں بہت پڑھ کے زیرو سے شروع کر کے کئی مرتبہ یہ ساری کتابیں کھنگال لی اور شوق سے طالب علم تلاش کر لیے، طالب علموں کے ساتھ محفلیں کرتا رہا تو سیکھتا رہا ان سے لمبی گفتگویں کر کے۔ تو لیکن اس کو پڑھایا کیسے جائے؟ اس کے لیے مجھے اب تک جو میں نے تجربات کیے ہیں پڑھنے کے معاملے میں، وہ جو دیگر رکاوٹیں تو میں نے آپ کو اور طرح کی اسٹریٹجک بتائی تھیں جو پریکٹیکل ہیں، کہ جب کوئی کہتا ہے لفظ مالابار، تو مالابار کون سی جگہ ہے؟ فی الحال تو ہندوستان میں کسی علاقے کو مالابار کہا بھی نہیں جاتا، وہ تو یہ کیرالا ہے۔ اس مالابار میں تو کوئی نہ، اس کے ساتھ ساتھ جزیرے ہیں، وہ اس وقت اس کو سرندیپ کہتے تھے۔ تو یہ تو میں ایک آسان لفظ بول رہا ہوں نا، مالابار۔ تو مالوا کہاں ہے؟ تو یہ جو دریا ہیں یہ کون سے ہیں؟ یہ کرشنا دریا کا ذکر آ گیا ہے کہ یہ نہ شمالی اور جنوبی میں مسلمانوں نے بلبن نے اس کے جو مارشز تھیں، اس کے جو جنگلات تھے اس کو صاف کر کے کیسے ہندوستان کی اکانومی کو زمین سے آسمان پہ پہنچا دیا۔
ان سلاطین نے اپنی اپنی جگہوں پہ، کام اسی وجہ سے ان کی حکومت چلتی تھی. تھوڑے سے لوگ تھے، اتنی تابع دار رعایا پہ حکومت کرتے تھے، چونکہ وہ تو سمندر پار کرنے کو بھی پاپ سمجھتے تھے براہمن. تو انہوں نے وہاں ہی پروڈکشن کی اور دنیا کی تجارت میں ہندوستان کو ڈال دیا. انہوں نے دنیا کے جہاز، جو وہ حضرت ابوبکر کی فیملی جو آباد تھی، تو وہ بڑے تاجر تھے نا، جو سمندری تاجر تھے. بڑی تجارت تو سمندروں پہ تھی. اس کے لیے جو اس کی ٹیک کی لکڑی ہندوستان میں تھی، اس لیے وہ صرف کوئی خوشبوئیں لے کے نہیں آ جا رہے تھے، وہ جہاز بنا رہے تھے، جہاز کی لکڑی. اور وہ دریا بھی یہاں کے جہاز نما تھے. سندھ کو سمندر نہ کہیں تو اور کیا کہیں، گنگا کو سمندر نہ کہیں تو اور کیا کہیں، برہما پترا کو سمندر نہ کہیں تو اور کیا کہیں. تو انہوں نے ان دریاؤں کو استعمال کر کے، انہیں اپنے دجلہ اور فرات کے تجربات تھے، تو انہوں نے یہاں کی اکانومی کو منگولوں کی تباہی کے بعد اور چار چاند لگا دیے. چونکہ منگولوں نے مسلمانوں کے وہ مراکز جب تباہ کیے، تو وہ ساری ایکسپرٹیز، وہ سارا سرمایہ، چیزیں یہاں منتقل ہونے لگا. یہ صرف صوفیہ نہیں آئے تھے. اس لیے ان تمام کتابوں میں یہ جو 1247 بھی میں کیا، اس میں ہوتا ہے کہ ہر شر میں کوئی خیر تھا، کہ مسلمانوں کے مرکزی علاقوں کو جو نقصان ہوا تو مسلمانوں نے ہند کو بہت فائدہ ہو گیا. اور اس ساری لپیٹ میں چین سمیت یہ واحد تازہ دم تھے کہ جنہوں نے منگولوں کو روک دیا. اچھا، یہ وہ تاریخ اور اس کے وہ اس کو پڑھایا کیسے جائے؟ تو میں نے یہ کیا ہے کہ ایک ایٹلس لے کے، جو ہسٹوریکل ایٹلس ہے، اس میں ہمیں جہاں سے بھی، وہ ویسے 2012 میں چھپی ہوئی ہے، بہت ہی گندے خط میں بنی ہوئی ہے، لیکن مجھے نہ یہ انہوں نے انجم نے کہیں سے تلاش ایسی نیٹ میں، ادھر انہیں پتہ نہیں یاد بھی ہوگا یہ نہیں، کہیں نیٹ پہ تلاش کرتے کرتے کہ ان کے ہاتھ انہوں نے مجھے بھیج دی. میں جب پڑھا تو مجھے لگا کہ یہ تو بہت ہی اچھی لکھی ہوئی ہے کسی نے، بہت اس میں خلاصہ ٹھیک ہے، ریفرنسز ٹھیک ہیں، چاہے ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں نقشے کے اوپر نام وام یہ وہ، لیکن وہ میپس تو بہت مل جاتے ہیں اس طرح کے. لیکن یہ کہ اس کے ساتھ کسی پیرائے میں ایسا بیان ہونا کہ جو ہمارے لیے کم از کم نقطہ آغاز ہو سکے. تو میں نے اس کے نقشوں میں سے لے کے، اور وہ مجھے پھر اندازہ ہوا زیادہ کہ وہ کسی سٹیج پہ جب ان کے پاس اس سے بہت بہتر ٹیکنالوجی آ گئی کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے CIA کے ڈی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس میں سے اٹھا کے پرنٹ کی ہوئی ہے. وہ جہاں کہیں سے وہ نیٹ سے اٹھ کے آئے ہوئے تھے، ہر صفحے پہ نیچے تھا ڈی کلاسیفائڈ CIA ڈی کلاسیفائڈ. میں کہا یہ ہر صفحے پہ یہ کیا لکھا ہوا ہے ڈی کلاسیفائڈ CIA؟ تو پھر اس میں پریفیس میں بھی تھا آکسفورڈ یونیورسٹی کی طرف سے کہ جب CIA نے یہ ڈی کلاسیفائی کی تو ہم نے وہ غالباً انہوں نے کہیں لیٹ 40s میں کہیں تیار کی، اور اس کے بعد وہ کسی سٹیج پر ڈی کلاسیفائی ہوگی، جلد ہو گئی ہوگی چونکہ ٹیکنالوجی اس سے بہت آگے نکل گئی ہوئی ہے. اس کے میپس لے کے، اور اس سے کوئی 900 سے زائد شہر اور پہاڑ اور دریا اور صحرا اور ساحلوں کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ہمارے پاس نیوی کے بھی ماہرین موجود ہیں. ان کے بغیر یہ تہذیبی کہانی ہم نہیں پڑھ سکتے. سمندروں کے راستے، وہ میپس، اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں آپ مالابار پہ کلک کریں، اگر آپ نے صحیح ڈیزائن کر لیا ہو تو جو انسائکلوپیڈیا ویکیپیڈیا کا پیج کھل جائے گا، بریٹینیکا کا بھی کھل جائے گا. اس لیے وہ سارے 900 کے ساتھ میں نے یہ محنت کروایا. ایسا کام مجھے گیلپ میں تھا، کچھ فارغ عملہ بھی جب فارغ ہو تو اس سے یہ کام کروا لیتا ہوں فی سبیل اللہ. تو وہ تمام نام، تاکہ جب مالوا آئے تو پتہ چل جائے کہ مالوا تو ایک بہت بڑا ریجن تھا
جب اس میں اس دکن کا نام آئے یا میسور کا نام آئے وغیرہ وغیرہ آئے تو یہ سب تو وہ ایک کلک پہ آپ کو مل جائیں. تو اس کی ترتیب ایسی ہو. لہٰذا میں جب اسے پڑھاتا ہوں, میں کراچی میں بھی سب سے پہلے یہی کیا کہ پہلا اس میں کر لیا جو جغرافیے کا تھا, لیکن جغرافیے کو اپنے نظر سے چونکہ محمود غزنوی کا جو میپ ہے اس ایٹلس نے دیا ہوا ہے, کانکویسٹ محمود غزنوی, اس میں بر صغیر کم ہے اور سینٹرل ایشیا اور ایران زیادہ ہے, چونکہ وہ خوارزم کی پیدائش تھا. تو اس لیے اس میپ میں جو پہلا اتفاق سے چند ہیں وہ بچے میں نے بلکہ اس کے لیے کہ یہ کتنا آسان بھی ہو سکتا ہے, اپنے 8 سال 9 سال والے گرینڈ چلڈرن سے بھی کروایا. تو ان کے لیے دلچسپ بات تھی کہ وہ اس میں ایک میں سب سے پہلا گیلان تھا, چونکہ وہ تبریز میں جان بوجھ کے نقشہ ایسے نہیں بنایا ہوا تھا, لیکن وہ گیلان چونکہ دور ہے تبریز میں مغرب کی طرف ہے. تو اس لیے محمود غزنوی کا میں تو آپ نے نا یہ سارے جو مرو ہے جہاں علی حجویری نے بھی جا کے پڑھا, جہاں اس کا اور بہت ہماری یہ سارے چشت ہے اور خراسان کے مختلف ناموں سے اور مختلف جگہوں سے ہیں. وہ نہ دلچسپ کہانی کے جو مسلمان جب اسے پڑھے, میرا نہیں خیال کہ CIA کوئی میپ بنانے والے نے اس نقطہ نظر سے سوچا ہوگا. وہ میں جب سامنے رکھ کے انہیں تھوڑی سی کہانی بتاتا ہوں کہ محمود غزنوی خوارزم میں پیدا ہوا تھا, جسے اب ہم خیوا ریسٹورنٹوں کے نام سے پہچانتے ہیں, چونکہ وہ شہر جو میں گیا بھی ہوں وہاں 2-3 دن خیوا میں صرف کیے ہیں. بہت بڑا مدرسوں کا یہ ایک پورا کنسورشیم سا ہے, اس میں شہر میں اور کچھ نہیں ہے, مدرسے ہی ہیں. یہ وہ کیمبرج میساچیوسیٹس جیسے وہ ہے, اس میں 2-3 یونیورسٹیاں ہی ہیں اور تو کچھ نہیں ہے. تو خیوا بھی اس طرح کا ایک شہر ہے. تو وہ خیوا کے بعد نا اس میں پھر قندھار بھی آ جاتا ہے اور اس میں ہرات بھی آ جاتا ہے, اس میں بلخ بھی آ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ, اس کے 2-3 راستے آ جاتے ہیں. تو وہ اگر میرا یہ خیال تھا کہ جو چوتھا گروپ ہے اس کی ریڈنگ لسٹ یہ ہے ٹیکسٹ بکس میں, اور ہم ان میں سے انتخابات کر کے ایک جسے سورس بک کہا جاتا ہے وہ سورس بک بنا دیں, تاکہ ان انتخابات کے ذریعے سے وہ پوری کہانی سمجھنے میں, مجھے اس میں زیادہ تر بہت مزہ بھی آتا رہا یہ کرنے میں. ان ساری کہانیوں کو, وہ چاہے نہ صوفیاء کی کہانیاں ہوں, چاہے یہ فاتحین کی کہانیاں ہوں, چاہے وہ مقامی جھگڑوں کی کہانیاں ہوں, وہ 900 صفحوں میں ان شہروں کے حوالے سے اور باقی کتابوں کی داستان سے, چونکہ جو ایک طالب علم ہے وہ جب اس کو بالکل نقشے پہ دیکھتا ہے, اور اگر وہ کلک کرنے پہ ویکیپیڈیا میں فوراً ہی کھلنے کے بعد نا ایک میپ آ جاتا ہے جس میں کوآرڈینیٹس ہوتی ہیں اس جگہ کی, لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈ ہوتا ہے, اس پہ کلک کریں تو گوگل میپ پہ آ جاتے ہیں. تو لہٰذا میں اسٹوڈنٹس کو جب کہتا ہوں میں تو کئی جگہوں میں گیا ہوں, آپ تو گئے نہیں ہیں, ہم اس کی سیر کر لیتے ہیں. تو میں محسوس کرتا ہوں ہر شخص امریکی طالب علم ایسا نہیں کرے گا. ہمیں تو محبت ہے نا ان جگہوں سے, ہم تو اپنی دادی نانی سے بھی اس کی کوئی کہانی بتائیں تو اتنا توجہ سے سننے بیٹھ جائیں گے. تو پڑھائی یعنی جو میں اپنے لیے چوتھا کام لیا تھا, میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس کافی یہ طریقہ ہے کہ جس میں ہم وہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی کہانیاں موضوع, یہ بھی ہمارے یہاں اردو میں لکھنے والے بہت مل جاتے ہیں. پاکستان اسٹڈیز اردو میں لکھنے کی, پھر کوئی ترجمہ کرتا رہے, ہر عمل کی ایک زبان ہوتی ہے. یہ میں اس پہ اختتام کرتا ہوں. پاکستان اسٹڈیز کی زبان
پاکستان کی یہ زمین اور اسلام کی تہذیب ہے. نہ یہ زمین انگریزی بولتی ہے، نہ یہ تہذیب ابھی انگریزی بولتی ہے. لہٰذا اس میں کوئی بھی جدوجہد کرنا جس میں محور اس کو ایک شخص نے پہچانا بہت اچھا، وہ ٹامس آرنلڈ ہے. اس کی بھی میں نے پریچنگ آف اسلام کتاب اس میں رکھی ہوئی ہے، جس کے بارے میں ہمیں نام اس کا اتنا ہی پتہ ہوتا ہے کہ وہ اقبال کا گورنمنٹ کالج میں ٹیچر بھی تھا عربی کا اور عربی لٹریچر وغیرہ. کیونکہ وہ 17 سال وہ علی گڑھ میں آیا تھا اور شاید کوئی نصف وقت اس نے علی گڑھ میں گزارا تھا پاجامہ اور کرتا پہن کے. اور سر سید کی بھی ایک تقریر کا حوالہ بیچ میں آتا ہے کہ انہوں نے سب کو کہا مولانا فلاں مولانا فلاں، اور پھر کہا مولانا ٹامس آرنلڈ. سر سید کی تقریر ہے علی گڑھ میں. تو وہ اس نے اپنی کتاب کا ترجمہ پریچنگ آف اسلام کا اپنے ہی ایک شاگرد واگرد سے کروایا اور خود تصحیح بھی اس کی. اور اس کے دیباچے میں اس نے لکھا ہوا کہ اس میں آپ کو وہ نام نہیں ملیں گے جو انگریزی کی کتاب میں ہیں، چونکہ انگریزی انسانوں کے ناموں کو اور بزرگوں کے ناموں کو اور طرح سے پکارتی ہے، اور نہ یہاں جس تہذیب کی میں بات کر رہا ہوں وہ اور طرح سے پکارتی ہے. وہ اس کے ساتھ کہیں نہ اعلیٰ حضرت، شیخ کبیر، قطب، وہ اس کے ساتھ نہ عالی مرتبت. تو اس نے ٹامس آرنلڈ نے اس کے دیباچے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لفظی ترجمہ نہیں ہے، خاص طور سے نام اس میں آپ کو بہت مختلف انداز میں ملیں گے. مطلب یہ کہ اس نے وہ نقطہ پہچانا ہوا ہے کہ اس عمل کی زبان ہمیں بھی چنانچہ صوفیاء کی تاریخ جو ابوالحسن ندوی نے لکھی ہو یا ایس ایم اکرام نے لکھی ہو، اور ایس ایم اکرام نے بھی سول سرونٹ ہونے کے باوجود اردو میں وہی زبان استعمال کی ہوئی ہے. ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا پڑتا ہے اس زبان کو سمجھنے کے لیے. زبان صرف کسی ان معروف معنوں میں زبان کا نام نہیں ہے. ہر زبان کے پیچھے ایک تہذیب ہے، اس زبان کے اپنے جذبات ہیں. جب آپ ان جذبات میں رچ بس جاتے ہیں تو آپ کو اس کا فہم ہوتا ہے، پھر وہ کہانی بن جاتی ہے. تو اگر ہم کچھ ٹیچرز پیدا کر لیں، اس لیے مجھے یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اگر تھوڑا بہت کچھ اس میں تو میں کچھ ٹیچرز کو تو اس لیے اس میں آپ سے بھی کہا تھا کہ زیادہ بڑی تعداد میں حاضرین، یہ تو بہت ہی موضوع آپ نے گروپ کیا، لیکن یہ کہ یہ کوئی جلسے میں کرنے کی چیزیں تو نہیں ہیں، اور نہ جلسے میں ٹیچر تو نہیں بنیں گے. لیکن اگر ٹیچر بن سکے اور یہی 5 لاکھ بچے جو کسی ایک وقت پاکستان اسٹڈیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر 5 لاکھ بچے ہیں تو ہزاروں ٹیچر ہوں گے اس میں انوالو. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. میں اسے بہت زیادہ ہمیشہ وقت لے لیتا ہوں، اس کی معذرت. باقی خالد رحمان صاحب کے ذمے.